نوکری اور کاروبار کے حوالے سے ہم نے کافی ساری باتیں سنی ہیں اور یہ معاشرے کا بڑی ہاٹ ڈیبیٹ ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے تو بہت ہی یہ چارمنگ ٹاپک ہے کہ کاروبار کریں یا نوکری کریں۔ تو کچھ تجربہ جو اب تک میں زندگی میں حاصل کر چکا ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اتنا ہی رزق ہمیں ملے گا، یہ ماننا ہے ہمارا۔ تو کوئی کاروبار کرے گا اور رزق اس کے پاس 5,000 آنا لکھا ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا، وہ 5,000 ہی کما سکے گا۔ کسی کے حق میں لاکھوں روپے کے آنا لکھا ہوگا تو اس کو جاب میں بھی لاکھوں روپے میسر آ جائیں گے۔ تو یہ سوچ کے اگر کوئی نوجوان یہ سوچ کے شروع کرتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا کیونکہ اس میں منافع بہت ہے اور پیسے بہت کماؤں گا، تو یہ سوچ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ کاروبار ایکچولی اتنا زیادہ انگیجنگ ہے، یہ بات جیسے کہی گئی، اتنا زیادہ انگیجنگ ہے کہ وہ آپ کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھے گھر سے، آپ نے کہا چلو بھائی میں تو کاروبار ہی کروں گا اور آپ لگ گئے۔ پھر آپ میں نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، بار بار ہارنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں یہ ٹیمپرامنٹ ہے، آپ کے خاندان میں یہ ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ نوکری نہیں کر رہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے 5 لاکھ ڈبو دیے، گھر والے کہیں کوئی بات نہیں بیٹا دوبارہ، پھر آپ نے 5 لاکھ ڈبو دیے، گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا دوبارہ، یہ اگر آپ میں ٹیمپرامنٹ ہے نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنا کل وقت دے سکتے ہیں، آپ تفریح کرنے نہیں گئے کاروبار میں بلکہ آپ اپنا کل وقت دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں رات کو 4 بجے تک میسج کر رہا ہوتا ہوں بچوں کو، یہ والے گروپ میں یہ میسج کر دو، اس کی والی ویڈیو بنا دو، اس کی کتاب کی تکمیل رہ گئی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے کاروبار میں ہی رات کے 4 بج جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم چھٹی کریں گے، وہ دن نہیں آنے پاتا۔ تو ایک تو میں کاروبار کے لیے یہ پہلے وارن کر دوں ذہنی طور پہ کہ شروعات ہی کاروبار سے وہ کر سکتا ہے جس کے پاس نمبر 1 خرچ کرنے کے لیے سرمایہ ہو، دل بڑا ہو، اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والوں کا بھی دل بڑا ہو کہ ضائع ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن یقیناً پھر ریٹرنز اسی حساب سے آتے ہیں۔ وہ شروع میں بہت ہی زبردست دھماکے دار محنت کرنی ہوتی ہے آپ کو، اور نتیجتاً پھر دھماکے دار آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں۔ اسی طرح سے نوکری جو ہے وہ ایک ایسا مستقل مزاجی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ جس شخص کے پاس رسک اٹھانے کا موقع نہیں ہے، گھر والوں کو اس نے سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے۔ نمبر 2، اس نے یہ فیصلہ کر لیا بھائی میں اپنی صحت پہ، اپنی جاب پہ، اپنی ایکسرسائز پہ، اپنے گھر والوں کو گھمانے پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، تو پھر ایسے شخص کو پہلے نوکری کی طرف جانا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں پہلے کی ہو رہی ہیں کہ شروع ہی کاروبار کون کرے، وہ کرے جس کے پاس سرمایہ بھی ہو اور حوصلہ بھی ہو اور گھر والوں کے پاس بھی حوصلہ ہو اور وقت لگانے کے لیے کل وقت ہو۔ شروعات میں نوکری وہ کرے جس کے پاس اتنا زیادہ رسک لینے کا چانس نہ ہو، گھر والے اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ نمبر 2، اس کے پاس پڑھنے کے مواقع ہوں، کیونکہ نوکری میں آگے بڑھے گا وہی جس نے تعلیم زیادہ اچھی حاصل کی۔ اگر آپ تعلیم حاصل اچھی نہ کر سکے اور نوکری میں گھس گئے، اب آپ پستے ہی رہیں گے ساری عمر اسی چکی میں رہیں گے، آپ کو ترقی نہیں ملے گی۔ تو آپ کی صلاحیت اگر اچھی ہے تعلیم حاصل کرنے میں تو آپ کو نوکری میں پہلے گھسنا چاہیے۔ نوکری کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اگر آپ کے پاس رسک ٹیکنگ کا آپشن نہیں تھا، آپ نے شروع میں نوکری کی اور ایک کاروبار کو نوکری کے ذریعے سمجھ لیا اور 8-10 سال میں اس کاروبار کو اتنا اچھا سمجھ گئے کہ اب آپ نے کہا کہ اب میں اس میں کچھ سرمایہ بھی جمع کر پایا ہوں، پیسے بچا کے کاروبار کو بھی سمجھ لیا ہے، اب میں ایک کاروبار خود شروع کرتا ہوں۔ تو یوں کاروبار شروع کرنے کا ایک ذریعہ بھی نوکری ہو سکتی ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ جتنے بھی شعبے ہیں جو پبلک سروس کے شعبے ہیں وہ سب نوکری ہیں۔ آپ نے یہاں کا کمشنر بننا ہے، کمشنر ایک نوکر ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں کا ناظم بننا ہے، ناظم ایک نوکر ہوتا ہے۔ آپ نے ملک کی فوج میں جا کے خدمت کرنی ہے، فوجی ایک نوکر ہوتا ہے۔ آپ نے سیاست میں جا کے ایک صدر بننا ہے، صدر ملک کا نوکر ہوتا ہے، وزیر اعظم ملک کا نوکر۔ وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں انسان لازماً نفع کو ہی آگے رکھے گا، جبکہ نوکری میں خدمت کو آگے رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اینگل ہے نوکری کا کہ نوکری کر کے آپ ان شعبوں میں آ سکتے ہیں جو ملک کی خدمت کے شعبے ہیں، سروسز ہیں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یا پروونشل پبلک سروس کمیشنز ہیں وغیرہ، یا سیاست میں بھی جا سکتے ہیں، سب خدمت ہیں اور خدمات ساری نوکری ہیں۔ لیکن دوسری اینگل سے کاروبار شخص کے پاس اتنا معاوضہ ہوتا ہے کہ جتنے خدمت کرنے والے ہیں ان کی خدمت کرنے والوں سے زیادہ وہ ایک بزنس مین لا کے رکھ دیتا ہے سامنے، لو بھائی میری طرف سے 2 ارب روپے کا عطیہ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شعبے دونوں زبردست ہیں،
دونوں زبردست شعبے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے ٹیمپرامنٹ الگ چاہیے. ہر شخص کھڑا ہو کے یہ سوچے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کاروبار بہت بک رہا ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا نا، وہ آپ کے ایئر لفٹ نے شروع کیا تو کیا کیا؟ بند کر، نہیں سنبھال سکے. ہر ایک میں سنبھالنے کا حوصلہ ہمت نہیں ہوتی، ہر ایک میں نقصان برداشت کرنے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، ہر ایک میں کل وقت دینے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا. اچھا، ایک آخری وہ کلیئر کر دوں مسئلہ کہ نوکری کرنے والا شخص جو ہے وہ غلامی کرتا ہے ایک باس کی، کاروبار کرنے والا شخص ہر کسٹمر کی غلامی کرتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نا، کسٹمر از آلویز رائٹ. تو آپ کی دکان پہ کھڑے ہو کے جو کسٹمر چیخے گا، آپ اس کو سر. پیزا ہٹ پہ کھڑے ہو کے ابھی آپ شور مچائیں، سر کوئی نہیں، ابھی آپ کو ایکسٹرا پیزا دیتا ہے. ہر کسٹمر آپ کے لیے باس ہے اس میں، اور آپ کے ملازمین نے اگر اس کسٹمر کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کیا، آپ کو خود آنا پڑتا ہے کہ نہیں سر، میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو 4 پیزا ایکسٹرا دیں گے ہم. آپ کو تکلیف ہوئی. تو یہ بھی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ ملازمت کرنے والا کسی ایک کی غلامی کر رہا ہے اور کاروبار کرنے والوں کو کسی کی نہیں کرنی پڑتی. ہم نے جو کاروباری دیکھے تو کاروبار کرنے والے سے زیادہ نیچے ڈاؤن ٹو ارتھ آنے والے کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بھی میرا اگلا کسٹمر ہو سکتا ہے اور یہ بھی میرا اگلا کسٹمر ہو سکتا ہے. کاروبار والے تو کبھی کسی پہ چڑھ کے بولتا ہی نہیں ہے. نوکری والے کو پتہ ہے صرف یہ ایک باس ہے، باقی سارے میرے باس نہیں ہیں، میں ان سب کو سناؤں گا. تو یہ ایک اینگل ہے کہ یہ میں درستگی کر رہا ہوں. اگین کاروبار کی سائیڈ نہیں لے رہا، نوکری کی سائیڈ نہیں لے رہا، بلکہ میں کچھ مزاجوں کی درستگی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کاروبار میں کسی کے آگے نہیں جھکنا پڑتا. ایسا ہے نہیں. کاروبار میں سپلائر کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، بائر کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، کسٹمر کے سامنے بھی جھکنا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ ہم اگر اپنے کچھ مزاج بنا لیں. جیسے نوکر پیشہ بعض لوگ نوکری کرتے ہیں لیکن نوکری میں بھی کاروبار کرنے لگ جاتے ہیں. نوکری پیشہ شخص نے اپنا وقت دیا ہے صبح 8 سے 6، لیکن وہ رات کو 10 بجے تک بھی اگر بیٹھا ہے تو وہ نوکری نہیں کر رہا. نوکری میں بھی مالک کی ساری فکریں وہ بھی لے کے بیٹھ گیا، تو اس نے نوکری بھی غلط طریقے سے کی. یہ بیوقوفی کر لی. نوکری کا مزہ ہی یہ تھا کہ ٹائم پورا ہوا، فکر سے آزاد. اب بھائی فکر کاروبار کے مالک کی ہے، میں تو اپنے جم جاؤں گا، میں تو گھر والوں کو لے کے لکی بن جاؤں گا، مجھے تو ابھی اپنا انجوائے کرنا ہے. اور یہ 1 مہینے کی چھٹی پہ میں جا رہا ہوں گھر والوں کو لے کے گھومنے. کاروبار آپ کا چلتا رہے گا، دوسرا رکھو، جو بھی کرو، میرا الٹرنیٹیو نکالو. مجھے آپ نے سال میں مہینے کی چھٹیاں دی تھیں، میں تو انجوائے کروں گا. تو یہ جو آسانی ہے نا، یہ نوکری والے کے پاس ہوتی ہے. کاروبار والا بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ انجوائے کر پاتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ وقت گزار کے آئے گا. اگر وہ کاروبار کے شروع میں ہی مہینے کی چھٹیوں پہ جائے گا تو پھر کاروبار نہیں چلے گا. تو کاروبار میں شروع میں قربانیاں بہت ہیں، بہت قربانیاں ہیں. نوکری میں شروع میں سیکھنے کو بہت ہے. آخری بات، نوکری کرنے والے کے پاس کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، آپ نے ہی بتایا. لیکن نوکری مجبور کرتی ہے ایک طبقے کو کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے. ایک طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا پڑتا ہے. اس سے ان میں شعور زیادہ آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جرائم نوکری پیشہ لوگوں میں کم ہوتے ہیں. جرائم یا تو بالکل جاہل میں ہوگا یا زیادہ پیسے والے میں ہوگا. اور زیادہ پیسے والے کاروباری ٹیکس ویکس بچانا، وہ مارنا، یہ کرنا. تو چونکہ نوکری پیشہ شخص کو ایک لگی بندی زندگی کی عادت ہوتی ہے نا، تو اس کا مزاج جرائم کی طرف کم جاتا ہے. کاروباری کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا پیسہ کھلا کے اپنا یہ مال نکلوا لوں. نوکری والا پیسہ کھلا کے کیا نکلوائے گا؟ تنخواہ تو نہیں بڑھے گی اس کی، اتنی رہے گی. فائل کے پیسے تھوڑے بہت، کرپشن تو ہر جگہ ہے. لیکن نوکری پیشہ لوگوں کے مزاج میں، خاص طور پہ پرائیویٹ جابس جو گورنمنٹ میں کسی کا کام نہیں نکال رہے، جو اپنا چھوٹا کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ جابس کے مزاج میں نارملی کرپشن کم ہوتی ہے. لیکن جو آپ کے زیادہ پیسہ جہاں انوالوڈ ہے وہاں آٹومیٹکلی. خیر یہ جسٹ ایک پوائنٹ تھا کہ کاروباری شخص کو یہ انکلینیشن ہوتی نہیں ہے کہ وہ اور پڑھے، لیکن نوکری والے کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اور پڑھے. تو وہ پڑھائی کا مزاج جو ہے وہ گھروں کے اندر ایک شعور پیدار کرتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. عام طور پہ جو کاروباری یا بڑے پرانے لوگ ہو گئے نا، وہ بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی ہم کاروبار میں نہیں گھسائیں گے، پہلے تم پڑھ کے آؤ بھائی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے ملازمین جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ بعض ہم سے زیادہ اچھی بات کر پاتے ہیں. تو اب تم لوگ بھی جاؤ، پڑھ کے آؤ، پھر دوبارہ کاروبار میں گھسنا، تاکہ آپ لوگوں کا شعور بھی بیدار ہو. تو اگین بوتھ آر گڈ سائڈس. ون ٹیک. اگر آپ کو مصروفیت بہت پسند ہے، اگر آپ خالی بیٹھ نہیں سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر میں 10 منٹ بیٹھتا ہوں میرا دماغ پکنے لگتا ہے، گھر سے مراد گھر والوں کی وجہ سے نہیں، لیکن بغیر مصروفیت کے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو مجھے یہ نہیں آتا کہ میں جم بھی جاؤں گا تو یہ پلان کروں گا تو وہ ایکٹیویٹیز. مجھے مصروفیت پسند ہے، انگیج، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے. پھر آپ کو کاروبار کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے نا ایک روٹین لائف پسند ہے، لازمی مہینے کی 4 چھٹیاں بھی کروں گا، میں جو جم بھی جاؤں گا،
مجھے انجوائمنٹ بھی کرنی ہے, مجھے 1 مہینے کی چھٹیوں پہ بھی جانا ہے, مجھے ایک ریگولر لائف پسند ہے, ایک پلانڈ زندگی. ہر مہینے 50 روپے بچاؤں گا, پھر اس 50 روپے بچا کے سال میں یہ خریدوں گا. یہ والی لائف اسٹائل اگر پسند ہے آپ کو, روٹینڈ, جس میں ریلیکس ہو سکیں آپ, تو پھر آپ کو نوکری ہی کرنی چاہیے. اور مشورہ سب کو یہ ہے کہ شروع میں تو نوکری ہی کرنی چاہیے, تاکہ کاروبار کی بھی حقائق آپ پہلے سمجھ سکیں. اس کی بنیاد پہ پھر آپ اپنے کاروبار کا زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو.